بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تبارک و تعالی، آج مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں ہونے والے پہلے دورہ تفسیر القرآن کا 28واں دن ہے اور 29واں دن ہے اور لیکچر نمبر بھی 29 ہے۔ اختلافی فقہی مسائل جس میں احناف کے مخالفین اور بالخصوص وہابیہ زمانہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے۔ تو گزشتہ کل رفع الیدین کا مسئلہ اپنی پوری تحقیق کے ساتھ اور تقابلی جائزہ اور اشکالات کے جوابات کے ساتھ بیان ہوا ماشاءاللہ۔ آج مسئلہ نمبر 16 ہے رکعات تراوی، اور کل انشاءاللہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بیان ہوگا۔ پھر ہم کچھ دن جو شعبان المعظم کے ایک عشرہ ہے اس میں ہم دو اہم ترین ٹاپک جو ہے الحاد اور استشراق کا فتنہ، اس کا تعارف اور تقابلی جائزہ اسلام کے ساتھ وہ پیش کریں گے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد اور نماز وتر سے پہلے نماز تراویح ادا کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ نبوی فرمان ہے، میں نے تمہارے لیے قیام رمضان یعنی نماز تراویح مسنون کیا۔ رکعات تراویح کی تعداد کے بارے میں صحابہ کرام اور سلف صالحین اور قرون ثلاثہ کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تراویح کم از کم 20 رکعات ہے۔ بعض لوگوں کا عمل 20 رکعات سے زیادہ پر بھی رہا ہے، لیکن صحابہ سمیت ائمہ سلف میں سے کوئی ایک چھوٹا سا گروہ بھی ایسا نہیں رہا ہے جس کا مذہب 8 تراویح کا ہو۔ 8 تراویح کا مذہب زمانہ قرب قیامت کے غیر مقلدین وہابیہ کا مذہب ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو مشٹنڈے اردو ترجمے اٹھا کے گھومتے پھرتے ہیں، ائمہ اربعہ کا بھی اس پر اتفاق ہے، یعنی اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ احناف، مالکیہ، شوافی، حنابلہ کا سب کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ چنانچہ 20 رکعت کے دلائل مختصراً پیش خدمت کیے جاتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، حدیث ابن عباس، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 394 اور سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 496 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ پاؤ آیا درمیان میں جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باب عاطفہ جو بتاتے ہیں معطوف علیہ اور ہے، معطوف اور ہے، یہ نہیں کہ 20 رکعت مال وتر پڑھتے تھے، 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ علاوہ اس کے امام عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اور بغوی نے اپنی موجم میں اور طبرانی نے اپنی موجم کبیر اور موجم اوسط میں اور ابو الفتح سلیم بن ایوب الرازی نے بھی اس حدیث کو کتاب الترغیب والترہیب میں روایت کیا۔ ایک نوٹ اس پر بڑا ضروری ہے، اس ذہن نشین رکھیں تنبیہ کے طور پر۔ اس حدیث کی سند میں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے دادا
ابراہیم بن عثمان ہے، ابو شیبہ ان کی کنیت ہے، واسط شہر کے قاضی تھے۔ بہت سے محدثین نے انہیں ضعیف کہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ ابو شیبہ اتنا بھی ضعیف نہیں کہ اس کی روایت کو متروک محض قرار دیا جائے، اس کی جو بھی روایت ہے بھائی وہ متروک ہے جناب، بلکہ یہی روایت جس کی بات ہو رہی ہے درجہ مقبول کی روایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بعض اکابر ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق بھی کی ہے، یعنی انہیں ثقہ راوی کہا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یہ حدیث کچھ ضعف اپنی سند کے اندر رکھنے کے باوجود مختلف شواہد کی بنا پر درجہ حسن کی حدیث ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس کے وہ شواہد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دور فاروقی میں تمام صحابہ کرام کا 20 رکعات تراویح پر ہی اجماع ہوا۔ اس کی روایتیں آگے آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے تو نہ تھے نا کہ ہدایت نبوی کے بغیر ہی اپنے من سے اپنی تعداد مقرر کر لیں تراویح کی۔ لہٰذا صحابہ کرام کا تراویح کی 20 رکعات پر اجماع کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان کو اس بارے میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روشن ہدایت حاصل تھی۔ دوسرا شاہد یہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر یہ ہند میں انگریزی اقتدار تک تمام اہل اسلام کا یہی مذہب رہا ہے، احناف، شوافع، مالکی، حنابلہ سب کا، اور اسی پر عمل رہا۔ اس کی تصریح موافق و مخالف لٹریچر کے اندر جا بجا موجود ہے۔ ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی حدیث کو امت کا قبول کرنا حدیث کے قوی ہونے کی ایسی دلیل ہے جو اسے صحت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیتی کہ اس کے بعد اس کی سند دیکھنے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ یعنی تعامل ناس امت کا عمل یہ خود ایک بڑی دلیل ہے۔ اس بات کو وہابی علماء نے بھی تسلیم کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جس کے نواب ہونے کی کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس اصول کو اپنی کتاب الروضۃ الندیہ فی شرح درۃ البہیہ کے ابتدائی صفحات میں بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث درجہ حسن کی حدیث ہے، جبکہ قبول امت اور عمل صحابہ کی بنا پر اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اس اصول کو علم حدیث کی اصطلاح میں تلقی امت بالقبول کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ نمبر 2، حدیث صائب۔ محدث عبد الرزاق اپنی سند صحیح کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 261 262، معرفت السنن بہقی جلد 2 صفحہ 305، نیل الاوطار شوکانی جلد 3 صفحہ 63، کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعتا، ہم عہد فاروقی میں تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تیسری دلیل، وہابیوں کے پیشوا ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں لکھتا ہے، لما جمعہم عمر علی ابی بن کعب کان یصلی بہم 20 رکعہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جس وقت صحابہ کو قاری صحابی ابی بن کعب کی امامت پر جمع کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ نوزل الابرار الصدیق حسن خان بھوپالی صفحہ 302۔ یہ بات مشہور فتاوی عالمگیری میں بھی لکھی ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب قائم کی جماعت، اس سے پہلے سرکار نے اسے ویسے ادا کیا، چند دن مسجد میں، پھر گھر میں، پھر دور صدیقی میں بھی بے جماعت ادا ہوتی رہی۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ لوگ سستی کرتے ہیں تو انہوں نے جماعت قائم کروائی اور چند دن اس میں خود شرکت نہیں کی، دورہ کرتے تھے، لوگوں کو گھروں سے بلواتے تھے۔ تو جب آئے دیکھا قوم جمع ہے ان کے قائم کردہ امام کے پیچھے، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، بہت اچھا یہ نیا طریقہ جادو ہے۔ جو میں نے بدعت کی بحث میں یہ ساری بحث کی تھی کہ ہر بدعت بلا نہیں ہوتی، بدعت سیاح ہوتی ہے تو بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ بدعت تو نئے کام کو کہتے ہیں، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ تو وہاں یہ بھی لکھا ہے عالمگیری میں، یہ رواج نہیں ہے صرف لوگوں میں کہ جی بھائی
وہ تراوی جو پڑھاتا ہے تو وطر اور فرض اور بندہ پڑھاتا ہے، یہ بھی سنت فاروقی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فرض اور وطر آپ پڑھاتے تھے جماعت سے، اور وہ تراوی کے وہ امام مقرر تھے، لیکن اگر کوئی ایک بھی پڑھائے تو حرج نہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو چوتھی دلیل ہے جناب سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 496، حضرت صائب سے حدیث فرماتے ہیں کانو یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعہ، صحابہ اور تابعین حضرت عمر کے زمانے میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا صاحب نے کہ اس زمانے میں عین پڑھا کرتے تھے، بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جس میں 200 سے زائد آتے ہیں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ لمبے قیام کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے دور تو ہم تو بڑے گئے گزرے دور میں ہے نا جی، جوان بھی یا بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے یا پھر بیٹھے رہیں گے اور رکوع میں بھاگ کے شامل ہوں گے۔ پانچویں دلیل حضرت ابو الحسن تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 393 ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو آرڈر دیا کہ لوگوں کو ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں۔ حضرت علی کے قول سے، حضرت فاروق اعظم کے فعل سے، صحابہ اور تابعین کے عمل سے سب ثابت ہو رہا ہے۔ کنز العمال جلد 8 صفحہ 419 میں یہ چھٹی دلیل کے طور پہ حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے، جن کو حضرت فاروق نے پہلا امام تراویح قائم کیا تھا۔ ان عمر بن الخطاب امر ان یصلی باللیل فی رمضان فصلی بہم 20 رکعہ، حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھایا کریں، آپ نے 20 رکعت تراویح ہی پڑھائی۔ کیا آپ کا اپنا بیان؟ مرکات شرح مشکات مولا علی کاری میں جلد 3 صفحہ 194 میں شیخ الاسلام ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ساتویں دلیل اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعہ، صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، اربعہ کا اجماع ہے، وہاں بھی نہیں داخل ہو رہے اس میں۔ آٹھویں دلیل ما ثابت من السنہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 286 پہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ جس پر قرار پایا فیصلہ اور جو صدر اول سے آج تک یعنی صحابہ اور تابعین اور ان کے ماں باپ تمام مسلمانوں میں مشہور و مروی ہوا، وہ 20 تراویح ہے۔ نویں دلیل امام عبد الوہاب شعرانی اور علامہ محمد بن عبد الرحمن دمشقی نیز شیخ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتا ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں۔ امام مالک سے ایک روایت ہے کہ 20 رکعتیں ہیں اور دوسری میں 36 رکعتیں ہیں، زیادہ ہیں 8 کوئی نہیں۔ ہاں سوکھا جناب، سوکھا مذہب، 3 طلاق کی کٹی دے دو، نہیں ہوتی ایک ہے، مولوی صاحب کو 3 گولیاں مارو اور کہو ہم نے ایک ماری ہے۔ میزان الشریعہ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 148 اور رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ جلد 1 صفحہ 59 میں یہ بات موجود ہے۔ دلیل نمبر 10 تلک عشرہ کاملہ حرف الجادی صفحہ 84 گھر کی گواہی۔ آج پہلے تو حضرت علامہ شامی کی بات سنیں نا، شامی سے پھر ان کے گھر کی گواہی۔ 10ویں دلیل علامہ شامی فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 521 مطبوعہ مصر فرماتے ہیں علیہ عمل الناس شرقم و غربن، شرق و غرب میں مسلمانوں کا اسی 20 رکعت پر عمل ہے۔ مسلمانوں کا تعامل بڑی دلیل ہے۔ حرف الجادی والا کہتا ہے صفحہ 84 پہ نواب صدیق حسن بھوپالی تکثیر نفل و تطوع سود مانداز پس مناز بس تو زیادہ چیزیں نیست، نوافل زیادہ پڑھنا تو فائدہ مند ہے، لہذا 20 سے زیادہ تراویح سے منع کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں تو یہ ہے مسئلہ جی تراویح کا، اس پہ تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 دلیلیں ہم نے پیش کی، اور جو دلیل یہ دے کے دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں۔ صحیح بخاری میں مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 رکعۃ فی رمضان ولا وفی غیر رمضان لا یزید، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید 11 رکعت فی رمضان
وفی غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ 8 تہجد تھیں اور 3 وطر، نہیں 8 تراوی تھیں اور 3 وطر۔ ہم کہتے ہیں غیر رمضان میں کون سی تراوی ہوتی ہے بھائی؟ وہاں تو لفظ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو وہ تو ہماری دلیل ہے کہ 8 وطر تہجد اور 3 وطر، کیونکہ یہ جو وطر جماعت کے ساتھ فاروق اعظم نے پڑھائے یہ تو ان کے دور میں شروع ہوئے نا۔ سرکار کا تو عمل ساری زندگی کا تھا کہ وہ نماز، آخری نماز ان کی رات کی وہ تہجد کے بعد وطر ہوتے تھے۔ اب بھی سنت یہ ہے کہ جس کو یقین ہو نا اٹھنے کا تو وہ کیا کرے، پچھلی رات وطر پڑھے اور اس میں تہجد پہلے پڑھے، وطر آخر میں پڑھے۔ اور رمضان میں بھی اس جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بے شک وہ اسی روٹین میں صبح پڑھے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی افضلیت زیادہ ہے رمضان، کہ وہ صحابہ کا اجماعی عمل ہے۔ دو دلیلیں عقلی طور پہ بھی سماعت فرما لیں کہ تراویح کہتے تو اس کو سب تراویح ہے نا، یہ انہوں نے کوئی علیحدہ نام تو نہیں رکھا ہوا نا 8 رکعتوں کا، کیا کہتے ہیں؟ تراویح۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، ترویحتن کا معنی ہوتا ہے راحت دینا۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگے اتنی دیر راحت دی جائے قوم کو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھاگ جائیں گے، گپے لگائیں گے مسجد میں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو فقہا کی لکھی ہوئی جو ایک دعا ہے وہ پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور عربی قاعدے کے مطابق جمع کا تقاضا یہ ہے کہ 8 رکعتیں اگر مانیں تو پھر تراویح تو نہیں بنے گی، ترویحہ 2 بنیں گے، ترویحتان، کیونکہ کم از کم عربی کا اطلاق جمع کا عربی میں 3 پر ہوتا ہے، 2 پر نہیں ہوتا۔ ترویحتن ترویحتان ہوگا، تراویح بنے گی کہ کم از کم 3 ترویحیں اس میں پائے جائیں۔ تو پتہ چلا کہ 8 تو نہیں ہو سکتی، زیادہ کی حد نہیں ہے، تو 8 اور 20 کے اختلاف میں 8 رکعتوں پر لفظ تراویح کا اطلاق ہی درست ہے، اور 20 پر درست ہے کہ اس میں 5 ترویحیں بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ دن رات میں فرض و واجب رکعتیں انسان پر 20 ہیں، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 6 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے 13، 4 عشاء کے 17 اور 3 وتر 20۔ رمضان میں تراویح 20 مقرر کر کے گویا ان 20 رکعات میں کمی کوتاہی کی تکمیل کر دی، مناسبت المکمل بالمکمل، تاکہ مکمل کی مکمل کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے نا، خواہ 3 طلاقوں کا کہ مجلس بیعت میں نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، خواہ یہ 8 تراویح کا، یہ واقعہ کہ وہ من گھڑت مسائل ہیں جس پر اصلاً کوئی دلیل نہیں ہے، لولی لنگڑی دلیل بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو روایت پیش کرتے ہیں بخاری کے، اس میں تو باقاعدہ لفظ ہے ما کان یزید احدا علی 11 رکعہ فی رمضان ولا فی غیر رمضان، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے۔ تو بھائی اگر وہ تراویح ہے 8 تمہاری اور 3 کہتے ہو وطر، تو اس میں 2 طریقے سے تم پھنس جاتے ہو۔ ایک تو یہ کہ بھائی رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں کیا ہوتے ہیں بھائی تراویح، دوسرا تم تو 3 وطر کے قائل ہی نہیں ہو، تم تو ایک والے ہو، ہاں تو 9 بننی چاہیے، 11 کی طرح 11 کی طرح۔ تو اصل بات وہی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، جھوٹ کے جس مذہب کی بنیادی دیکھیں آپ، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اس مذہب کی کوئی ایک مسجد، مدرسہ یا مولوی یا کتاب دکھا دی ہے جو منظور ہی انگریز سے ہوئے۔ پھر درخواست دی انہوں نے جی کہ جو لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، کوئی ہمیں ٹائٹل بھی عطا فرمائے، سرکار آپ نے ہمیں بنایا جو ہے، تو ٹائٹل کون سا مقرر ہوا؟ اہل حدیث، ریکارڈ موجود ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر نواب کیسے بنائے جناب، نوابنیوں پہ قبضہ کر کے، ہاں اچھا بندہ پوچھے بھائی تمہارے ہاں تو وہ جب واقعی نہیں ہوتی 3 ایٹ اے ٹائم، تو تم نے اس کو تسلیم کر کے وہ حلالہ کے لیے وہ نکاح کیا کیوں، جس میں وہ قبضہ کر کے نوابنی پہ وہ نواب بن بیٹھا؟ وہ سارا میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو پروردگار عالم ان کے شر سے بچائے،
دعا کیجیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم